بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور آدمی بڑا جلد باز ہے۔ دوستو، اللہ پاک ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور آدمی برائی کی دعا کر دیتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بعض اوقات برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے۔ جیسے کئی مرتبہ غصے میں آ کر اپنے گھر والوں کے اور اپنے مال و اولاد کے خلاف دعا کر دیتا ہے۔ غصہ میں آ کر ان سب کو کوستا ہے اور ان کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، تو یہ انسان کی جلد بازی ہے، اور جلد بازی عموماً نقصان دیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کے اہل و مال ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ بھلائی جلدی طلب کرتے ہیں، تو ان کی مدت ان کی طرف پوری کر دی جاتی۔ بد دعا کرنے سے بچیں۔ دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ غصے میں اپنے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیشہ منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے کہ نہ معلوم کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ ہمارے معاشرے میں عموماً مائیں بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، مثلاً تیرا بیڑا غرق ہو، تو تباہ ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے جملوں سے احترام لازم ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں انسان سے کافر مراد ہے، اور برائی کی دعا سے اس کا عذاب کی جلدی کرنا مراد ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث کافر نے کہا، یا رب، اگر یہ دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کر لی اور اس کی گردن ماری گئی۔ جلد بازی کی مذمت اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ آدمی بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں لوگوں کی ایک تعداد ایسی نظر آتی ہے جو دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے کام لیتے ہیں، جیسے وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن پاک کرنے میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، اور بعد جانوروں کی کھال اتارنے میں، ارکان حج ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں، کسی کو گناہ گار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، رائے کام کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی کام سے متعلق فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے یا چڑھنے میں، اور روڈ پاس کرنے وغیرہ بے شمار دینی اور دنیاوی امور میں لوگ جلد بازی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی عبادات ہی ضائع ہو جاتی ہیں، اور کبھی وہ دنیاوی معاملات میں بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس ندامت اور پچھتاوے کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا۔ دوستو، ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ درج ذیل 2 احادیث سے نصیحت حاصل کریں اور جلد بازی کی آفات اور ان کے نقصانات سے خود کو بچانے کی کوشش کریں۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بردباری اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے توقف کیا تو اس نے اپنا مقصد پا لیا، یا قریب ہے وہ اسے پالے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی، یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے۔ یاد رہے کہ بعض کام ایسے ہیں جن میں
جلدی کرنا مذموم نہیں بلکہ ان میں جلدی کرنا شریعت کی طرف سے مطلوب ہے، جیسے قضا نمازیں اور نماز جنازہ ادا کرنے میں، قرض کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہونے کے بعد زکوٰۃ ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں، نیک اعمال کرنے میں، اولاد جوان ہو جائے تو ان کی شادی کرنے وغیرہ وغیرہ میں جلدی کرنا، اچھی اور بری جلدی میں فرق واضح نظر آتا ہے، جسے ہر آدمی موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے۔